انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کو میں نے راستہ تو بتا دیا ہے، اب یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، یہ اس کی مرضی ہے۔ جب تک یہ نہیں چاہے گا میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ بات نوٹ کر لے، ہدایت اور گمراہی، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع پریشانی کا علاج۔ دیکھیں، علاج بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کا علاج۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں طلب کرتے؟ یہ آیت کا لفظی ترجمہ، افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ تو ہم تو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہماری تو ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، حاصل دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ انداز مختلف ہیں، نواز شریف الگ انداز سے، شہباز شریف اپنے انداز سے، عمران خان اپنے انداز سے، جو بھی آپ کے لیڈران ہیں، یہ سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور آج کا جو بھی ہے، یعنی دیکھیں، ایک سبزی بیچنے والا، جوتے کاٹنے والا، یا ملک کا وزیر اعظم اور صدر، ان سب کی منزل ایک ہے اور وہ دنیا ہے۔ اس میں تو آپ بھی آگے، میری بات تو نہ جوتے کاٹنے والے سن رہے اور نہ کوئی اور سن رہا ہے، نہ وزیر اعظم سن رہا ہے میری بات، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور جوتے کاٹنے والا، سبزی بیچنے والا تو اپنے سوچوں میں گم ہے۔ تو اس کے درمیان ہے، آپ اگر میری بات سن رہے تو دیکھیں، پریشانی کا علاج بالکل ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ رجوع الی اللہ جو ہے، اس میں تھوڑی سی بات ہے، اور میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آ کے ہمارے سامنے ہوتی ہے دنیا، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چھوٹا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھتا رہتا ہے، بعض اوقات پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے غور سے، کون ہے کون ہے کون ہے۔ تو اس عمر سے اس بچے کی نظر جو ہے بس ظاہر پر پڑتی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ پہچان لیتا ہے اپنی ماں کو، باپ کو، اور پھر اپنے جو بھی ہے دادا دادی، نانا نانی، تو وہ پھر پکارنے لگتا ہے، اسی کو پکارنے لگتا ہے، نانا نانی دادی، تو اسی طرح یہ پکارنے لگتا ہے۔ پھر وہ جو ہی بڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ مرتے مر جاتا ہے، لیکن اس کی توجہ دنیا سے نہیں ہٹتی، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مسئلہ دنیا ہے، یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ، جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا مسئلہ دنیا کے علاوہ نہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے، داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، ختم بات۔ تو دیکھیں، آپ کو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے، سورہ دہر میں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو میں نے راستہ تو بتا دیا ہے، اب یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، یہ اس کی مرضی ہے۔ جب تک یہ نہیں چاہے گا میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ بات نوٹ کر لے، ہدایت اور گمراہی، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے،
سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اللہ سے ہدایت کے طالب ہوں گے، کوشش کریں گے، تو ہمیں ہدایت کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس نے میرے بارے میں محنت کی، میں بہت سے راستے کھول دوں گا اس کے لیے. اور کیوں نہ کھولوں، میں تو مخلصوں کے ساتھ ہوں. جو اخلاص مخلص ہیں تو میری امداد ان کے ساتھ ہے. تو ایک بات نوٹ کر لیں، میں پریشانی کا علاج بتا رہا ہوں. رجوع اللہ، رجوع اللہ، یعنی اللہ کی طرف آپ رخ پھیر لیں. ہمارا رخ، آج کے مسلمان کے رخ کی بات کر رہا ہوں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہم طالب دنیا ہیں. ہم اللہ کی طرف سے رخ پھیر کر ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے. دنیا ہی ہمارا آج مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے احکامات دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کر رہے. دو چیزیں ہیں نا آیت میں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. کیا یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ معافی کس بات کی؟ غلط سوچ کی، غلط عقیدے کی، غلط مقصد حیات کی. ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ سے رخ پھیر کر ہم نے رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. بہت بڑا جرم ہے. آپ کوئی جرم نہ کریں، ایک جرم یہ کافی ہے آپ کا. سارے کام کریں، نیک سارے کام کریں، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں روح نہیں ہوگی، اس میں نیت نہیں ہوگی. آپ کی نیت تو خراب ہو گئی. آپ نے تو رخ کر لیا دنیا کی طرف. اللہ کہہ رہے میری طرف کو، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو رجوع کر لیا. دیکھیں یہ رجوع اللہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر استغفار، یستغفرون، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ استغفار کی تسبیح گھمانا شروع کر دیں. بہت غلط تصورات ہمیں دیے گئے ہیں. روزی چاہیے استغفار کی تسبیح پھیرنا شروع کر دو، یہ کر دو. اولاد چاہیے استغفار کر دو، یہ چاہیے. بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے. استغفار معافی، استغفار کیا؟ معافی مانگے غلط سوچ کی، غلط نیت کی، غلط طرز عمل کی، تو اس کی آپ معافی مانگے. اے اللہ، اب تک تو میں نے دنیا کو مدعا بنا لیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. اب تک تو میری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا تھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اب میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں اور تیرے راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہوں. آئندہ زندگی میں تیرے حکم، تیرے لیے تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. میری توبہ قبول کر لے. پھر اللہ تعالیٰ لازمی آپ کی توبہ قبول کر لے گا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو جب بھی آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو آپ کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. گویا کہ آپ نے گناہ کیے ہی نہ ہو. اللہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہو، لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی خلوص نیت سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بالکل پاک ہو جائیں گے. اب آپ اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ زندگی کی جد و جہد شروع کریں گے تو اس کا پہلا اثر آپ کے دل پر ہوگا. دل کو سکون آ جائے گا، کیونکہ زندگی کی گاڑی تو آپ نے راستے پر ڈال دی، موٹر وے پہ، صراط مستقیم. تو بس چین، اطمینان، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
تو آپ کو سکون آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.